بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود میرے سرکار پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ النور رحمان چینل کے ساتھ خوش آمدید آپ سب کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد لوگوں تک رہنمائی پہنچانا اور اس نور کی روشنی کو، اجالے کو پوری دنیا میں پھیلانا۔ یہ ایسا سوال ہے جو ہم بڑا ہی کامنلی کرتے ہی نہیں، اور ہم اس پہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں جس کی حقیقت ہم جانتے ہی نہیں۔ اللہ اور خدا، ہم کہتے ہیں نا خدا ہے، اور نصرت فتح علی خان کی قوالی بھی ہے وہی خدا ہے، اور اقبال بھی کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ اس بندے سے خدا پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج اس کی آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے الہ، معبود بھی ہم جسے کہتے ہیں، خدا۔ اللہ پاک ایسا مبارک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں جانتا، جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، جس کی کوئی انسانی دماغ انتہا سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک ہیں کیا۔ حتیٰ کہ اللہ پاک کے 99 نام، وہ صفتیں ہیں، وہ اس نام میں بھی شامل ہو جائیں تب بھی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اگر ایک صفت کو بھی آپ بیان کریں نا، پورا قرآن پاک کی اسی صفت کے گرد آپ کو گھومتا نظر آئے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قلم، درخت قلم بن جائے اور سمندر سیاہی، تعریف نہ ختم ہو سکے گی۔ اور جب سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے اور اب تک حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے لوگوں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی اور کریں، جس میں بھی شامل ہوں، لیکن مجھے ادنا سا غلام کہ مجھ کو یہ توفیق ملی، نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن ہم بڑی دفعہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں خدا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ خدا وہ ہوتا ہے کون؟ سوچیں ذرا۔ معبود، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، معبود جس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے دو صورتیں قرآن پاک سے، سورہ النمل سے 60 اور 61 پڑھوں گا، اور ذرا اس کو سمجھیے گا۔ میرے سمجھائے بغیر بھی بہت سو کو سمجھ آ جائے گی، کبھی کوشش کی ہو تو آپ کو سمجھ آئے۔ اردو اسی طرح میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اپنے سسٹم سے، آپ اس کی عربی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ راہ سے کتراتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں۔ یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی۔ آپ جانتے ہیں نا وہ سمندر جہاں پہ آپ کے دو رنگ کا سمندر ہے اور وہ کبھی آپس میں نہیں ملتا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ اکثر ان میں جاہل ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات کرتا ہوں، وزیر اعظم کا نائب کون ہوگا؟ نائب وزیر اعظم، بڑے آسان لفظوں میں، وزیر اعظم کا نائب وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم، جو مرضی کہہ لیں۔ اللہ نے اپنا نائب کسے چنا ہے دنیا میں؟ انسان کو۔ اب اللہ پاک نے یہ قرآن پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ازل اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اب تک کیا چاہا؟ اللہ نے کہا نائب میرا آدم ہے، انسان، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیا کرنا ہے؟ نظام میرا، اللہ کا۔ ہم نے پاکستان کس کے نام پہ لیا ہے؟ ہم آئین پاکستان کو کس نام سے جانتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ۔ اب جب بندہ اپنے راستے سے ہٹ کے، اللہ کے دین سے ہٹ کے، اللہ کے دیے ہوئے
علم معلومات سے ہٹ کے، اس نظام سے ہٹ کے اپنا ملوکیت کا جگیردارانہ نظام امپلیمنٹ کرتا ہے تو وہ کہلاتی ہے خدائی۔ سپر پاور آپ جانتے ہیں اس ٹائم کون ہے؟ ہر ملک میں، محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے صوبے میں کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے یا ملوکیت ہے؟ اور یہ آیات اگر آپ دیکھیں اس سینس میں، یہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، وہ کڑی دیتی ہیں کہ تم اللہ بھی یقین نہیں کر رہے اور اس کا ساتھ چھوڑ کے کس کا نظام پکڑا ہوا ہے اور کس کے نظام کو امپلیمنٹ کیا ہوا؟ وہ تو گئے، آپ بھی گئے۔ کیسی بات ہے ہماری جنریشن کی، ان کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، جاننے کا، سوچنے کا۔ وقت آیا تھا، کھڑے ہوئے تھے، جب خدائی نظام آیا کیسے بھاگ گئے سارے ہم۔ کھڑا کون ہے؟ اللہ کے نظام کے لیے کون کھڑا ہے؟ اور خدائی ملوکیت کے آگے کون جھکا ہوا ہے؟ فیصلہ کریں آپ۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے دین کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں۔ حقیقت کیا ہے؟ میں تو اصل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خدا، یہ ایک فارسی لفظ ہے، فرشین۔ الہ کا مطلب ہے معبود۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ خدا نہیں کہتے۔ یہاں پہ ہمیں خدا کیا ہوگا جناب؟ اور یہ جو گانے بنتے ہیں اور پھر یہ قوالی، اور ہمارے اقبال صاحب جو ہمیں خدا بتا کے گئے ہیں، وہ خدا کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ نظام کو کہہ رہے تھے، وہ سسٹم کو کہہ رہے تھے۔ سسٹم، انسانی سسٹم، یہ ہے خدائی، خدا۔ آپ لوگ جانتے ہیں صحابہ کہف 300 سال سوئے ہوئے تھے، آپ بھی سوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں، یقین دلا سکتا ہوں، ایک نہیں، 100% نہیں، 1000% آپ کو سنا سکتا ہوں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ یہ حکومتوں کو چھوڑیں، آپ یہ ایم پی ایم این اے کو چھوڑیں، آپ یہ پاکستانی سیاست کو چھوڑیں، آپ کانٹیننٹ کو چھوڑیں، اس ٹائم دنیا میں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، اگر آپ کی آنکھیں کھل گئی نا، یقین مانیں آپ ڈر جائیں گے، آپ کے اوسان ہتا ہو جائیں گے، آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، آپ کس نظام میں ہیں اور آپ جانتے ہی نہیں، کیونکہ شعور ہی نہیں۔ ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ چائنا۔ ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ یورپین۔ ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ یو ایس اے۔ ہم سے بہتر کون جانتے ہیں؟ رشین۔ اللہ ایک ہے، انہوں نے کیا اپنے نظام رکھے ہوئے ہیں، ان کے سربراہ کتنے ہیں، ہمارے کیا نظام ہے؟ انہوں نے پورا قرآن پاک کو سمجھ کے اس کی روحانیت تک نہیں پہنچے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں، اور آپ ابھی اس میں شامل ہیں۔ اور بہت سو کو پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کہ وہ امپلیمنٹ ہوا ہے، میں اس سے گزرا ہوں، گزر کے ہو کے ابھی اس کے ساتھ ہوں، اور ابھی چل بھی رہا ہوں میں، اور میری کوشش اس میں بہتری کی ہے، اور میں کر رہا ہوں کوشش۔ میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ الیوژن میں ہیں، وہ جسے ہپنوٹائز نہیں کیا جاتا کہ آپ کو سلا دیا جاتا ہے ہپنوٹائز کر کے، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہوں گے میں پاگل ہوں، میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے کوئی کمنٹ کرے، کوئی پوچھے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے، پھر میں آپ کو ضرور، جب ایک آڈینس ہوگی، عوام ہوگی، میں آپ تک ضرور یہ پیغام پہنچاؤں گا، اور میں پروف کروں گا، پروف نہیں کروں گا، میں کامل یقین سے آپ کو دکھاؤں گا، چیلنج نہیں کر رہا، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اور آپ میں سے کوئی رد کر جائے، کہتے ہیں نا مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، کچھ بیچنا ہوتا ہے، کہ آپ کیسے بیچیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں میں بیچوں گا بھی نہیں، آپ میرے بیچنے سے پہلے آپ کے پاس ہوگا وہ، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، پوری دنیا کا ایک ایک بندہ اس کو خریدا بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس ہوگا،
اور جب میں اس کو مارکیٹنگ کر رہا ہوں گا، میں آپ کو دے رہا ہوں گا، آپ کہہ رہے ہوں گے اچھا واقعی تم سچے تھے، کیونکہ میرا سچ نہیں، یہ اللہ پاک کا ہے. کیونکہ جب تک آپ حق، سچ اور اللہ کے دین کو سمجھتے نہیں، اس قرآن پاک کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے فنکار ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑی آپ کی سیانہ فن ہے، اس کو ایسے چاپ لیں گے، یہ کر لیں گے، اس سے یہ نکلوا لیں گے، کر لیں گے. آپ کو آنے والی کل کا پتہ ہے، سن رہے ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اسٹرالوجر بتا رہے ہیں، لیکن کیا ہو چکا اور کیا آگے ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. سوئے میں صرف اسی وجہ سے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خود بندے سے خدا پوچھے، اور وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ کدھر کے ہیں؟ اللہ پاک ہی تو ایسے. اللہ پاک پہ یقین ہو تو کھڑے ہوں تو کبھی ٹٹھے نا. کس کی مجال ہے جو اللہ کے نام پہ آپ کو گرا جائے؟ کس کی مجال ہے جو اللہ کے نام پہ آپ سے کچھ لے جائے، چھین جائے؟ اللہ حفاظت کرنے والا، اللہ زندگی دینے والا، موت دینے والا. ہم کون ہیں؟ ڈر جاتے ہیں. تو ہم عبادت کس کی کریں، معبود کس کے ہیں، خدا کی کہ اللہ کی؟ یہ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ کتنا شوق اور انٹرسٹ ہے جاننے کا اس نظام، اس خدائی نظام کو، سسٹم کو. اور آپ یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں، دعویٰ بھی نہیں، اتنے یقین سے میں آپ کے سامنے، آپ 5 منٹ کے لیے سوچنا بند کر دیں گے، آپ کی سوجھ بوجھ بند ہو جائے گی کہ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں، لوگوں تک اس نور کو پہنچائیں. یہ اللہ پاک کا نور ہے. کائنات میں سائنسدان بتاتے ہیں کہ بگ بینگ ایک دھماکے سے ہوا، ایک روشنی، اور وہ آج بھی اس روشنی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ چل رہی ہے. ستارے ہم سے اربوں کھربوں نوری سال دور. میں کہتا تھا نور کیا، اور ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ ان کی روشنی پتہ نہیں کتنے اربوں سال پہلے چلی، اور آج ہمارے پاس آ رہی ہے. یہ مثالیں اللہ نے ان والوں کو جن کو معلوم ہے ان کے لیے ہیں. تو یہ نور ایسے ہی جائے گا، سفر کرتا ہوا، اور سفر کا ذریعہ آپ بنیں. کیوں نہیں بنتے؟ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی اس میں مسائل لگتے ہیں، آپ پوچھیں، میں اس کا جواب دوں آپ کو. اور آپ کو اندازہ ہو کہ جو ہمیں باقی بتا رہے ہیں کہانیاں، سٹوریز اور دکھا رہے ہیں، ان میں اور حقیقت کے علم میں کتنا فرق ہے، آپ جان سکیں کہ وہ ہمیں انسان نہیں بنا رہے، وہ ہمیں کچھ اور ہی بنا رہے ہیں، پاگل، پھول. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نور کے اجالے میں لے کے آئے، اور ہمیں کامیابی دے، اور ہمیں اس اندھیرے سے نکالے، اور ہماری پوری امت کو آشنائی دے اور کامیابی دے. آمین. اس کو شیئر کیجیے گا، لوگوں تک پہنچائیے گا. مجھے آپ کے سوالوں کا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.